اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب مناظر رشیدیہ میں ابو سفیان دارالنواز بول رہا ہوں۔ مصنف نے کہا بجعل انکار المنکرین یحتملوا کے بعد یہاں سے شارح ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا کوئی منکر نہیں، کیونکہ کافر اللہ تعالیٰ کے حکم کے منکر ہیں۔ تو شارح نے بجعل انکار المنکرین سے علم معنی کے ایک قانون کی روشنی میں اس اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے جب کسی دعویٰ پر واضح ترین دلائل موجود ہوں اور منکر مخاطب اس میں غور و فکر کرنے سے انکار سے باز رہ سکتا ہے، تو ایسے منکر مخاطب کے انکار کو لا انکار سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ غیر منکر جیسی گفتگو کی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر واضح دلائل موجود ہیں، اگر کافر ان میں تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اپنے انکار سے باز آ سکتے ہیں۔ اس لیے کافروں کے انکار کو بے منزل لا انکار سمجھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ الذی لا مانع لحکمہ، اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کافر قرآن میں شک کرتے ہیں لیکن دلائل سے ان کا شک ظاہر ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے شک کو لا شک، ریب کو لا ریب قرار دیتے ہوئے فرمایا لا ریب فیہ کہ دلائل کی روشنی میں قرآن پاک محل ریب نہیں۔ مصنف کا قول لا ناقض لقضاہ و قدرہ، اس کی قضا اور قدر کو کوئی توڑنے والا نہیں۔ یہ شریفیہ کے عبارت ہے۔ ناقض نقص سے مستحق نقض کے دو معنی ہے، ایک لغوی دوسرا اصطلاحی۔ نقض کا لغوی معنی ہے توڑنا، یہاں یہی معنی مراد ہے، تو عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی قضا قدر کو کوئی توڑنے والا نہیں۔ نقض کا اصطلاحی معنی یہاں مراد نہیں لیا جا سکتا۔ بعض لوگ قضا و قدر کو ایک ہی مانتے ہیں، مترادف قرار دیتے ہیں، مگر یہ درست نہیں، بلکہ ان میں فرق ہے۔ اگرچہ امر حکم اور فعل مال احکام کو بھی قضا کہا جاتا ہے، اگر قضا کا معنی یہ بھی ہے کہ اشیاء کے وجود خارجی سے پہلے نفس الامر میں جس ارادہ ازلی کا تعلق ان اشیاء نفس الامریہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے قضا کہا جاتا ہے، اور اشیاء کے بالفعل موجود ہوتے وقت جس ارادہ ازلی کا تعلق ان اشیاء سے ہو اس کو قدر کہتے ہیں۔ کما فی الحاشیہ، مصنف نے کہا ثم لما کان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وسیلتاً، یہاں سے سارے دو باتیں بتانا چاہتے ہیں، ایک ماں بعد کے متن کو ماں قبل کے متن کے ساتھ ربط پیدا کرنا، دوسری بات ایک اعتراض کا جواب۔ اعتراض یہ ہے کہ جب خطبہ میں حمد و ثنا بیان ہو چکی تو صلاۃ علی سید انبیاء کی کیا ضرورت تھی؟ مصنف نے جواب دیا کہ مصنف کے جواب سے پہلے ایک تمہید ہے، وہ یہ ہے مصنف عالم ہوتے ہیں اور علم ایک نعمت ہے، نعمت کے مقابلے میں شکر ہوتا ہے، شکر منعم کا ہوتا ہے، جیسے جتنے منعم اتنے شکر۔ اس تمہید کے بعد جواب یہ ہے کہ یہاں منعم تین ہیں، نمبر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ، نمبر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر تین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان تینوں کا شکریہ یہ ہے کہ ان کے مرتبہ اور مقام کے مناسب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ منعم حقیقی ہے، اس کے شایان شان حمد تھی، اس لیے ماتن نے پہلے اس کی حمد کی۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین منعم مجازی ہیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم تک پہنچانے کا وسیلہ ہے، آپ کے صحابہ ہمارے رہنما ہیں، اس لیے حمد کے بعد ان پر درود بھیجنا ہی ہے۔
بھیجنا، یہی ان کا شکر ہے۔ شارع کے شرح سے ربط اور جواب دونوں معلوم ہو گئے۔ مصنف نے کہا الصلاۃ، کہتے ہیں قولہ ہے فی اللغات مطلق العطف۔ یہاں سے شارع ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن اعتراض سے پہلے ایک تمہید ہے، وہ یہ ہے صلاۃ کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 رحمت کاملہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 دعا۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ہے جس لفظ کے معنی متعدد ہوں تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ لفظ کی وضع ہر معنی کے لیے علیحدہ ہوگی، یا وضع تو صرف ایک ہی معنی کے لیے ہو اور دوسرے معنی میں استعمال ہوگا۔ اگر لفظ کی وضع ہر معنی کے لیے علیحدہ ہو تو یہ مشترک لفظی ہے۔ اگر لفظ کی وضع ایک ہی معنی کے لیے ہو لیکن دوسرے میں استعمال ہوتا ہو تو 2 حرف سے خالی نہیں۔ پہلا معنی بالکل متروک ہے یا نہیں؟ اگر پہلا معنی بالکل متروک ہے تو یہ منقول ہے، اگر پہلا معنی متروک نہیں ہے تو پہلا معنی حقیقت ہے، دوسرا مجاز۔ اب تمہید کے بعد جواب یہ اعتراض یہ ہے کہ اگر صلاۃ کے متعدد معنی لیے جائیں تو 2 خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی، عموم مشترک اور یہ باطل ہے، یا جمع بین الحقیقت و مجاز یہ بھی باطل ہے۔ اور یہ آیت کریمہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تم صلاۃ کے متعدد معنی بھی لے رہے ہو کہ اگر صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو صلاۃ کا معنی رحمت کاملہ ہے، اگر صلاۃ کی نسبت ملائکہ کی طرف کی جائے تو صلاۃ کا معنی استغفار ہے۔ تو سارے نے اس کا جواب یہ دیا کہ تمہارا اعتراض تب ہے جب صلاۃ کا لفظ مشترک لفظی ہو۔ یہ مشترک لفظی نہیں بلکہ مشترک معنوی ہے۔ مشترک معنوی یہ ہوتا ہے کہ لفظ ایک مفہوم کلی کے لیے ہو جس کے متعدد افراد ہو جائیں۔ اسی طرح لفظ صلاۃ کی وضع مطلق العطف مہربانی کے لیے ہے، یہ مفہوم کلی ہے، اس کے متعدد افراد ہیں، رحمت کاملہ، استغفار، دعا اس کے افراد ہیں۔ تو لہٰذا جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی رحمت کاملہ ہے، اور جب اس کی نسبت ملائکہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی استغفار ہوگا، اگر اس کی نسبت مومن انسانوں کی طرف ہوگی تو اس کا معنی دعا ہوگا۔ لہٰذا اگر اللہم صلی علی محمد میں یہ لحاظ کیا جائے کہ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے تو اس کا معنی ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما۔ اگر یہ کیا جائے کہ مومنین آپ پر درود بھیج رہے ہیں تو اب صلاۃ کا معنی دعا ہوں گے۔ اگر اللہم صلی علی محمدین کا یہ معنی ہو کہ اللہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلاء ذکر اور ابقاء شریعت کے ساتھ بلند فرما، اور آخرت میں ان کی شفاعت کی قبولیت عمل کے دوہرے ثواب کے ساتھ انہیں عظیم بلند مرتبہ عطا فرما۔ بچوں یاد رکھو، میں ابو سفیان استاد دارالعلوم غریب نواز بول رہا ہوں۔ یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی سید انبیائہ وہو نبینا صلی اللہ تعالی وسلم کما ورد فی الحدیث انا سید ولد آدم ولا فخر والنبی هو انسان مبعوث من اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامہ فإن كان ذا كتاب وشريعة متجددة يسمى رسولا وإضافة الأنبياء للاستغراق ويتناول رسول أيضا، یعنی صلاۃ و سلام ہو ہمارے تمام انبیاء کے سردار پر، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں۔ نبی وہ انسان ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہوں مخلوق کی طرف اپنے احکام، اللہ کے احکام کو پہنچانے کے لیے۔ اگر نئی کتاب اور نئی شریعت والے ہیں تو نام رکھا جاتا ہے رسول۔ انبیاء کی اضافت استغراق کے لیے ہے تو تمام رسولوں کو بھی شامل ہوگا۔ بچوں یاد رکھو،
قال علی سید انبیاء قولہ و نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، شاعر یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ ماتن تو حضور نبی کریم پر درود بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں الصلاۃ علی سید انبیاء، تو یہ سید انبیاء پر درود ہوا، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو شاعر نے اس کا جواب دیا کہ سید انبیاء سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جیسا کہ آپ کا ارشاد انا سید ولد آدم ولا فخر۔ پھر یہاں اعتراض پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد انا سید ولد آدم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اولاد آدم کے سردار ہیں، اور اس سے آپ کا سید آدم ہونا ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام بھی انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، آپ کا ان کا بھی سردار ہونا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ اولاد آدم سے ایسے جلیل القدر انبیاء بھی ہیں جو مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان جلیل القدر اولاد آدم کا سردار ہونا ثابت ہو گیا، تو اس میں بھی آپ کا حضرت آدم علیہ السلام کا سید اور سردار ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ اعتراض یہ ہے کہ ارشاد نبی انا سید ولد آدم ولا فخر میں تعارض ہے، کیونکہ سید ولد آدم ہونا باعث فخر ہے، آپ کے ارشاد انا سید ولد آدم اظہار فخر ہے، اور آپ کے ارشاد ولا فخر سے فخر کی نفی ہو رہی ہے، لہذا آپ کے اس ارشاد میں بظاہر تعارض ہے۔ تو اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ میرا سید ولد آدم ہونا ایک ادنا سا اعزاز ہے، فضیلت ہے، لہذا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ مطلب ہوا حدیث کا۔ اور قابل فخر بات تو دوسرے بڑے بڑے اعزاز ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ کا ارشاد کہ میں سید ولد آدم ہوں، آپ بطور حقیقت بیان فرما رہے ہیں، نہ کہ بطور فخر، جیسا کہ کوئی بطور حقیقت یہ کہے میں عالم ہوں، یا میں کشمیری مجاہد ہوں، میں قوم سادات سے ہوں، کوئی فخریہ بات نہیں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت والنبی ہو انسان مبعوث من اللہ الی الخلق لتبلیغ احکام، نبی کے لغوی معنی متعدد ہیں اور اصطلاحی معنی صرف ایک ہی ہے۔ شاعر نے یہاں نبی کا اصطلاحی معنی بیان کیا ہے، مگر اس میں بھی قدر ابہام ہے، لہذا شاعر اگر نبی کی تعریف میں انسان کی جگہ رجلون کا لفظ ذکر کرتے تو زیادہ مناسب تھا، کیونکہ انسان مرد عورت دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی صرف مرد ہی ہوتا ہے، کوئی عورت نبی نہیں ہوتی، کیونکہ فراز نبوت میں سے امامت حکومت بھی ہے، اور عورت شرعاً امامت حکومت کے اہل نہیں۔ مصنف نے کہا فَإِنْ كَانَ ذَا كِتَابٍ وَشَرِيعَةٍ مُتَجَدِّدَةٍ يُسَمَّى رَسُولًا، یہاں سے نبی اور رسول کے درمیان نسبت بتانا چاہتے ہیں، تو رسول اسے کہتے ہیں جو صاحب کتاب ہو، خواہ کتاب جدیدہ ہو یا قدیم، اور صاحب شریعت متجددہ ہو، لہذا رسول خاص ہے، نبی عام ہے۔ تو رسول اور نبی میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوئی کہ ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول نہیں۔ فائدے کی بات یاد رکھو، ملائکہ پر رسول کا اطلاق لغوی معنی کے لحاظ سے ہے، اصطلاحی معنی کے لحاظ سے نہیں ہے۔ نبی کی مختصر تحقیق یہ ہے کہ نبی میں دو احتمال ہے، جامد ہے یا مشتق۔ اگر مشتق ہو تو اس میں پھر دو احتمال ہے، بعض نے کہا کہ اس کا مشتق بناؤن ہے، اور بعض نے کہا کہ بنون ہے۔ اگر بنی جامد ہو تو اس کا معنی راستہ ہے، اس صورت میں نبی کا معنی ہوا، وجہ تسمیہ یہ ہوگی
یہ ہوگی کہ یہ بھی حق تک پہنچانے کا راستہ اور ذریعہ ہے، اور اگر بنا بمانا خبر دینا سے مشتق ہو تو اس میں بھی دو احتمال ہیں۔ نبی بر وزن فعیل علیم کی طرح اس میں فاعل کے معنی میں ہے، یا قتیل کی طرح مفعول کے معنی میں ہے۔ اگر اس میں فاعل کے معنی میں ہو تو معنی یہ ہوگا کہ خبر دینے والا۔ تو اصطلاحی نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو غیب کی خبر دیتا ہے۔ فعیل بمعنی مفعول ہو تو معنی یہ ہوگا کہ خبر دیا گیا، اور نبی بھی اللہ کی طرف سے خبر دیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر نبی کو نبوت سے مشتق ہو تو پھر دو احتمال ہے، ایک یہ کہ لازمی ہے اور دوسرا یہ کہ متعدی ہے۔ اگر لازمی ہو تو اس میں فاعل کے معنی میں ہوگا تو معنی ہوگا مرتفع کے بلند ہونے والا۔ نبی بھی مرتبے میں دوسرے لوگوں سے بلند ہوتا ہے، اس لیے نبی کہا جاتا ہے۔ اگر متعدی ہو تو پھر یہ یا تو اس میں فاعل کے معنی میں ہے یا مفعول کے معنی میں۔ اگر فاعل کے معنی میں ہو تو معنی یہ ہوگا رافع کے بلند کرنے والا۔ نبی بھی اپنے ماننے والے کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اگر مفعول کے معنی میں ہو تو مرفوع کے بلند کیا ہوا ہوگا معنی، تو نبی بھی اللہ کی طرف سے بلند کیا ہوا ہوتا ہے۔ مصنف نے کہا اضافت الانبیاء للاستغراق، یہاں سے شارح کے اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ اعتراض دوسرے سبق میں یاد رکھیے۔ میں ابو سفیان استاد دارالعلوم غری نواز بول رہا ہوں۔ یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ بات چل رہی تھی کہ اضافت الانبیاء للاستغراق، یعنی انبیاء کے اضافات استغراق کے لیے۔ یہاں سے شارح کے اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جب رسول اور نبی میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے تو علی سید انبیاء یہی کا معنی یہ ہوگا کہ صلاۃ نازل ہو انبیاء کے سردار پر، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کا سردار ہونا ثابت ہوا اور رسول کا سردار ہونا ثابت نہیں ہوا۔ لہذا انبیائی کے بعد وہ رسول ہی کا اضافہ کرنا چاہیے تھا تاکہ اس سے آپ کا سید رسول ہونا بھی ثابت ہو جائے۔ تو شارح نے جواب دیا کہ اضافت الانبیاء سے اس کا جواب دیا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء جمع ہے اور جمع کی اضافت مفید استغراق ہوتی ہے، لہذا اب مطلب یہ ہوگا کہ اس دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے آپ ان تمام کے سردار ہیں، اور ہر رسول نبی بھی ہیں، اور ہر رسول نبی بھی ہیں، لہذا رسول بھی انبیاء میں آ گئے۔ جب رسول بھی انبیاء میں آ گئے تو معنی یہ ہوگا صلاۃ و انبیاء و رسول کے سردار پر۔ تو جب رسول انبیاء میں داخل ہوئے لہذا انبیائی کے بعد رسول ہی کے اضافے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لا یقال، یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ شارح کہتے ہیں کہ یہ اعتراض نہ کیا جائے اس لیے کہ اس کا جواب موجود ہے، جیسا کہ شارح بعد میں لأننا نقول سے بیان کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جب انبیاء یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اس لیے کہ اس کا جواب موجود ہے، جیسے شارح بعد میں لأننا نقولوں سے بیان کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جب انبیائی مفید استغراق ہوا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انبیاء میں داخل ہوئے، اور جب آپ انبیاء میں داخل ہوئے تو اس سے آپ کا اپنی ذات کے لیے سردار ہونا لازم آیا، اور سید لنفسہ ہی ہونا باطل ہے، لہذا
آپ کا اضافت کو استغراقی بنانا باطل ہوا۔ لأننا نقول سے سارے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، بداہت عقل آپ کا انبیاء سے خروج کا حکم کرتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء ہی میں اضافت تو استغراقی ہے، لیکن عقل اس کا مخصص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں داخل نہیں، تو جب تخصیص عقلی کی وجہ سے آپ انبیاء میں داخل نہیں ہوئے تو آپ کا سید نفسی ہونا بھی لازم نہیں آیا۔ اور یہاں ایسے قدیر میں عقل مخصص ایسی صورت میں عقل مخصص ہوتی ہے جیسے کہ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ شے موجود کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ہر موجود پر قادر ہوا تو خود بھی موجود ہے، تو اس سے بظاہر یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات پر بھی قادر ہے، حالانکہ یہ درست نہیں۔ تو اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے، یہاں عقل اللہ تعالیٰ کے لیے مخصص ہے، لہذا تخصیص عقلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ موجود سے خارج ہے، تو جب اللہ تعالیٰ موجود سے خارج ہوا تو اس کا اپنی ذات پر قادر ہونا بھی لازم نہیں آیا۔ خاص الانبیاء پر بھی ایسا ہی اعتراض ہوتا ہے کہ النبی میں بھی استغراق ہے، اور جب یہاں استغراق ہوا تو آپ بھی النبی میں داخل ہوئے، تو جب آپ کا نبی میں داخل ہونا تقاضا کرتا ہے کہ آپ پہلے بھی ہوں، اور آپ کا خاتم ہونا تقاضا کرتا ہے کہ آپ بعد میں بھی ہوں، لہذا دونوں باتوں کی وجہ سے آپ مقدم بھی ہوئے اور مؤخر بھی ہوئے، لہذا تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آیا اور یہ باطل ہے۔ لہذا آپ کے خاتم النبی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ نبی میں استغراقی ہے، لیکن یہاں بھی عقل مخصص ہے، جس کی وجہ سے آپ نبی سے خارج ہیں، لہذا آپ کا خاتم النبی ہونا واضح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ پھر اعتراض پڑے گا کہ آپ کے مذکورہ بالا دونوں جوابوں کی وجہ سے خاتم النبی اور سید انبیاء پر ایک مشترک اعتراض ہوتا ہے کہ سید انبیاء والنبی میں آپ داخل ہیں یا نہیں۔ اگر داخل ہیں تو اس سے سید علی نفسہ ہی تقدم الشیء علی نفسہ ہونا لازم آئے گا، اور اگر آپ داخل نہیں ہیں تو پھر انبیاء ہی والنبی میں عام مخصوص منہ البعض ہوئے۔ عام مخصوص منہ البعض ظنی ہوتا ہے، تو اس سے لازم آئے گا کہ آپ کا سید الانبیاء اور خاتم النبی ہونے کا عقیدہ ظنی ہے، حالانکہ یہ عقیدہ قطعی اور یقینی ہے، ظنی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ ہر عام مخصوص بعض ظنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ عام مخصوص بعض ظنی ہوتا ہے جس کا مخصص عقل نہ ہو، اور وہ مخصوص البعض جس کا مخصص عقل ہو قطعی ہوتا ہے۔ مذکورہ دونوں صورتوں میں مخصص عقل ہے، لہذا مذکورہ دونوں صورتوں میں قطعی ہوئے نہ کہ ظنی ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابو سفیان استاد دارالعلوم غریب نواز بول رہا ہوں۔ یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے وہ سند اولیاء ہے، اور رحمت کامرہ نازل ہو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے سند پر۔ سارے نے کہا السند ما اسندت علیہ، سند وہ ہے جس کی طرف سہارا لی جائے، جیسے دیوار وغیرہ۔ وہ اولیاء تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اولیاء خواص ہو، اس کے خواص۔ یہ عام ہے اس بات سے کہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، لیکن یخرج نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائیں گے اولیاء سے بے دلالت عقل کی وجہ سے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ مراد اولیاء سے یہاں پر انبیاء علیہ السلام کے علاوہ علماء اور صلحاء ہیں۔ ولا یخفی ما فی لفظ سید و سند، اور یہ بات پوشیدہ نہ رہے جو لفظ سید اور سند میں ہے، صنعت تجنیس من صنعت تجنیس،
شاعر نے کہا سند و ما اسند تلے، سند وہ ہے جس کی طرف سہارا لی جائے۔ ماتن متن میں سند کا لفظ لایا ہے، وہ کچھ مشکل تھا، اس لیے شاعر نے اس کا معنی بتا دیا کہ جس کا سہارا لیا جائے اسے سند کہتے ہیں، جیسے دیوار اور عصا وغیرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی چونکہ مقربان خدا کا سہارا ہے، اس لیے ماتن نے آپ کو سند اولیاء کہا۔ روات حدیث کو سند اور الفاظ حدیث کو متن کہا جاتا ہے، تو روات حدیث کو سند اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حدیث نبی تک پہنچنے کا سہارا ہے اور وسیلہ بنتے ہیں، اور وسیلہ مقصود نہیں ہوتا، لہذا روات مقصود بالذات نہیں بلکہ مقصود بالذات فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں۔ متن میں دوسرا لفظ ہے اولیاء کا ہے، اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کے متعدد معنی ہیں، چند معنی ہیں۔ نمبر 1 محب، نمبر 2 محبوب، نمبر 3 مقرب اور ناصر وغیرہ، مددگار۔ تو اولیاء اللہ کا معنی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے مقربین اور خواص۔ تو اب اولیاء اللہ کے معنی میں 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے عام مراد ہو، خواہ انبیاء ہو یا غیر انبیاء ہو، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے مراد انبیاء کے ماں سوا صلحاء، علماء وغیرہ ہو۔ اگر پہلا احتمال لیا جائے تو حسب سابق دلالت عقل کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے خارج ہوگی۔ شاعر نے کہا والظاہر ان یکون المراد بالاولیاء، ظاہر یہ ہے کہ مراد اولیاء سے، اولیاء میں 2 احتمال ہے، اور اگرچہ یہاں دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن دوسرا احتمال کہ یہاں اولیاء سے مراد علماء اور صلحاء ہیں، مراد لینا یہاں زیادہ مناسب ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ قانون ہے کہ جب عام خاص کے مقابلے میں آ جائے تو اس وقت عام سے اس خاص کے ماں سوا مراد ہوتے ہیں، لہذا اولیاء انبیاء سے عام ہے، انبیاء کے مقابلے میں آیا ہوا ہے، لہذا یہاں اولیاء سے مراد انبیاء کے ماں سوا ہوں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اولیاء سے مراد عام ہو تو اب انبیاء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات بھی داخل ہوگی۔ اب لازم آئے گا کہ آپ خود اپنی ذات کے لیے سہارا ہوں، اور یہ باطل ہے، لہذا پہلی صورت میں ہمیں تعبیل کا سہارا لیتے ہوئے کہنا پڑے گا کہ دلالت عقل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے خارج ہیں، تاکہ آپ کا اپنی ذات کے لیے سہارا ہونا لازم نہ ہے۔ لہذا ذکر کردہ ضابطے اور قانون پر عمل کرنے اور اعتراض سے بچنے کے لیے یہاں دوسرا احتمال لینا زیادہ مناسب ہے۔ قولہ، شاعر نے کہا ظاہر، یاد رکھو اگر ظاہر کے لفظ پر الف لام آ جائے، ایک قاعدہ بتاتا ہوں اس کو یاد رکھو، اگر ظاہر کے لفظ پر الف لام آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قطعی اور یقینی بات ہے، اور اگر ظاہر کے لفظ کا استعمال الف لام کے بغیر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر اور سطحی طور پر اس کا یہ مطلب ہے، لیکن در حقیقت اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو اس قانون اور ضابطے کے مطابق شرح کا مطلب یہ ہوگا، اگرچہ یہاں 2 احتمال ہیں لیکن دوسرا احتمال حتمی اور یقینی ہے، کیونکہ مصنف نے ظاہر پر الف لام کیا ہے داخل کیا۔ مصنف کا قول لا یخفی ما فی لفظ سید و سند من صنعت التجنیس،
یہاں ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ سید انبیاء و سند اولیاء میں ماتن سید اور سند کی جگہ پر افضل اور اشرف وغیرہ کے الفاظ لاتے، یعنی افضل انبیاء ہی و اشرف اولیاء ہی کہتے ہیں، تو دوسرے الفاظ کے بجائے ماتن نے سید اور سند کے الفاظ کیوں اختیار کیا؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ماتن مصنف فاعل مختار ہیں، ان کی مرضی ہے جو لفظ چاہیں لائیں، جو دیانت امانت کے اعلیٰ ترین مثال ہے، فاعل مختار ہیں، ان کی مرضی جو چاہے لفظ لائے۔ دوسرا جواب شارح نے یہ دیا کہ سید سند میں صنعت تجنیس ہے، اس لیے ماتن نے ان کو اختیار کیا۔ صنعت تجنیس بلاغت کی ایک اصطلاح ہے، وہ یہ ہے کہ دو ہم شکل الفاظ ہوں، ان کے معنی مختلف ہوں، تو یہاں بھی قطع نظر نقطے کے سند اور سید ہم شکل ہیں اور ان کے معنی مختلف ہیں، جیسا کہ بلاغت کی کتاب میں یہ بات ذکر ہو چکی ہے۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے وَعَلَىٰ بَحْبِ الْمُعَارِضِينَ لِأَعْدَائِهِ۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد دارالعلوم غریب نواز بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے وَعَلَىٰ أَحْبَابِهِ الْمُعَارِضِينَ لِأَعْدَائِهِ، اور رحمت کاملہ نازل ہو اللہ تعالیٰ کے محبوب پر جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے والے ہیں۔ دشمن سے مراد من الکفار المنکرین للتوحید و رسالتہ، یعنی وہ کفار جو توحید اور اللہ تعالیٰ کی رسالت کے منکر ہیں، یہ مقابلہ کرنے والے ہیں باللسان والسنان والمعجزات والفرقان، زبان سے، نیزے سے، معجزات سے اور قرآن مجید سے، بحیث عجزوا عن الاتیان بمثل اقصر صورت منہ، اس حیثیت سے یہ کفار عاجز ہو گئے قرآن کی چھوٹی صورت کی مثل لانے سے۔ وَلَمْ يَبْقَ فِي مَكَّةَ مُشْرِكٌ، یہاں تک کہ مکہ سے میں کوئی مشرک باقی نہیں رہا مگر یہ کہ ایمان ظاہر ہو گیا۔ وَالْأَحْبَابُ الَّذِينَ، احباب سے مراد وہ ہیں جو نبی یحبونہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، بے صمیم قلبہم، پکے دل سے، و خلوص اعتقادہم، اور خالص اعتقاد سے۔ والآل داخل فیہ، آل اس میں داخل ہے، فلا حاجت الی التسریح بہم، تو ان کے صراحتاً آل کو صراحتاً ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ولا یذہب علیک، بچوں یاد رکھو وعلی احبابہ المعارضین لأعدائہ، مصنف کا قول من الکفار المنکرین، یہاں سے شارح 6 چیزیں بتانا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، احبابہ و اعدائہ کی ضمیر کا مرجع بتاتی ہے، بتائیے اعداء کی وضاحت کی۔ معارضہ کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 3، معارضے کا نتیجہ، احباب کا مصداق، اور والآل سے ایک اعتراض کا جواب۔ نمبر 6، الفاظ خطبہ پر ایک مشترک اعتراض کا جواب۔ پہلی بات یہ ہے کہ احباب ہی اور اعداء ہی کی ضمیر کا مرجع سند اور سید ہیں، جن کا مصداق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اعداء ہی سے مراد وہ کافرین ہیں،
وہ کفار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ معارضین معارضہ کی جو 4 صورتیں اپنائے وہ یہ ہیں۔ معارضہ باللسان کہ زبان کے ساتھ کافروں کو دعوت حق کی تبلیغ کی۔ معارضہ بالسنان کہ نیزوں کے ساتھ کافروں سے مقابلہ کیا۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کافروں کے سامنے پیش کیے۔ نمبر 4، ان سے مطالبہ کیا کہ قرآن پاک کی مختصر سی صورت جیسی صورت بنا لاؤ۔ تیسری بات، جب کسی سے مقابلہ کیا جائے یا تو عاجز ہو کر خاموش ہو جاتا ہے یا ضدی اور ہٹ درم ہو جاتا ہے۔ تو مصنف نے بحیث و سارے مقابلے کا نتیجہ بتاتے ہوئے بتایا کہ کافر مقابلے سے قاصر رہ گئے اور بالکل عاجز آ گئے۔ مقابلے کے طور پر قرآن پاک جیسی ایک مختصر سی صورت بھی نہ لا سکے، اور بالآخر مکہ مکرمہ میں کوئی ایسا مشرک نہ رہا جس نے ڈر کی وجہ سے ایمان ظاہر نہ کیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ احباب کا مصداق وہ مومن ہیں جو صمیم قلب خلوص اعتقاد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ شارح والآل داخل فیہم سے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ ماتن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب پر صلات بھیجی لیکن آپ کی آل پر صلات کیوں نہیں بھیجی؟ تو آپ کی آل پر صلات نہ بھیجنے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ماتن خارجی اور آل نبی کا دشمن ہے۔ تو شارح نے جواب دیا کہ چونکہ احباب میں آل بھی داخل ہے اس لیے آل کو علیحدہ و صراحتاً ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے شارح نے اسے علیحدہ ذکر نہیں کیا، لہذا شارح پر خارجی ہونے کا الزام درست نہیں۔ اسی کو بچوں یاد رکھو، میں ابو سفیان استاد دارالعلوم غریب نواز بول رہا ہوں۔ یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ اور مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے ولا یذهب علیک ما فی لفظ المنع والنقض والسند والمعارضہ من حسن برات الاستحلال المناسب لآداب المقال کما نبہنا علیک فی اول الحال۔ تجھ پر یہ بات پوشیدہ نہ رہے جو لفظ منع میں ہے اور نقض میں ہے اور سند میں ہے اور معارضہ میں ہے۔ برات استحلال کا حسن جو مناسب ہے مناظر رشیدیہ کے آداب کے لیے، جیسا کہ ہم نے اس پر تنبیہ کر دی ہے اول حال میں۔ سارے نے کہا، ماتن نے کہا وہ بادو، کہتے ہیں بادو من ظروف زمانیہ، یہ ظروف زمانیہ سے ہے۔ ویزا قطع عن الاضافت بنیا، اور جب اضافت سے الگ کر دیا جائے تو بنیا مبنی ہوتا ہے کما طرح ہونا، جیسا کہ تم یہاں دیکھ لو۔ والعامل فیہ معنی الاشارہ، اس میں عامل جو ہے اشارہ کا معنی ہے، اور جو مصنف کے قول ہذہ قواعد البحث میں ہے۔ چھٹی بات قولہ ولا یذهب علیک، پہلے خطبہ کے الفاظ پر علیحدہ ہونے والے اعتراض، ان کے جوابات ذکر ہوئے، کیونکہ خطبہ کے بعض الفاظ پر ایک مشترک اعتراض ہوتا تھا، شارح اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ شارح خطبے میں دیگر الفاظ کے بجائے منع، نقض، معارضہ اور سند جیسے الفاظ کیوں لائے؟ تو اس کے 2 جواب ہیں، ایک راکن کی طرف سے، دوسرا شارح کی طرف سے۔
یعنی ایک پڑھانے والے کی طرف سے اور ایک دوسرا شرح کرنے والے کی طرف سے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ماتن مصنف ہیں، علامہ ہے، ان کی مرضی جو چاہے الفاظ لائیں۔ دوسرا جواب پہلے مذکور ہو چکا، صنعت برات استدلال کی رعایت کے لیے ماتن خطبے میں یہ الفاظ لائیں، کیونکہ یہ مرشد علی المقصود ہونے کی وجہ سے آداب مقال کے زیادہ مناسب ہیں۔ ماتن عبادو، یہ قولہ من الظروف، یہاں سارے 3 چیزیں بتانا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 بعدو کے بارے میں، نمبر 2 اس کے استعمال کے بارے میں، نمبر 3 ایک اعتراض کا جواب۔ تو بعدو کے بارے میں شاعر نے یہ بتایا کہ یہ ظروف زمانیہ سے، یہ ظروف زمانیہ سے ہے، تو واضح ہے کہ یہ لازم الاضافت ہے، اور مضاف الیہ کے لحاظ سے اس کی 3 صورتیں بنتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہ مبنی ہوگا، اور 2 صورتیں یہ ہے کہ معرب ہوگا۔ اگر بعد کا مضاف الیہ مذکور ہو یا محذوف نسیاً منسیاً ہو تو یہ ان دونوں صورتوں میں معرب ہوگا، اور اگر اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو اس وقت یہ مبنی علی الضم ہوگا۔ یہاں یہی ہے، یہی تیسری صورت ہے۔ تو تقدیر عبارت اس طرح ہوگی، بعد الحمد والصلاۃ۔ شارع نے کہا والعاملوں سے شارع کے اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جب بعد ضروب میں سے ہوا تو اس کا کوئی عامل بھی ہونا چاہیے، تو اس کا عامل کون ہے؟ تو جواب، شارع نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس کا عامل فعل وشیرو ہے، جو بعد والے اسم اشارہ ہذہ سے مفہوم ہوتا ہے، کیونکہ ماتن نے کہا ہذہ قواعد البحث۔ بچوں یاد رکھو، یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ میں ابو سفیان استاد دارالعلوم غریب نواز بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کے عبارت ہذہ قواعد البحث، یہ ہے بحث کی قواعد۔ ترک الفا، فا کو چھوڑ دیا، لئلا یحتاج الی توہم المتوہم، تاکہ محتاج نہ ہو متوہم کے توہم کی طرف۔ یعنی ما حضر فی ذہن من المرتب الانیق المصور بصورت المبصر، یعنی جو ذہن میں حاضر ہے معنی کے وہ مراتب جو بہتر ہیں، جو مبصر کی صورت میں تصور کیا گیا ہے۔ ہذہ قواعد البحث، یعنی ہذہ امور کلیت، یہ ایسے امور کلیہ ہیں جس سے آبحاث صحیحہ کے جزیات سمجھے جاتے ہیں، جو آبحاث صحیحہ کے آبحاث غیر صحیحہ سے ممتاز ہوتا ہے۔ والبحث فی اللغات، اور لغت میں بحث کے معنی آتے ہیں التبحث و تفتیش، تفتیش کرنا اور کردنا۔ وفی الاصطلاح یطلق علی حمل شیء علی شیء، اصطلاح میں چند معنی پر بولا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی شے کا کسی شے پر محمول ہونے پر بحث کا اطلاق ہوتا ہے، وعلی اثبات نسبت الخبریہ بالدلیل، اور دوسرا کیا ہے، بحث کا اطلاق ہوتا ہے نسبت خبریہ کو ثابت کرنا دلیل سے۔ وعلی المناظرہ، اور مناظرے پر بھی۔ والمراد ہا ہونا ثالث المعنی، مراد یہاں پر یہ تیسرا معنی ہے۔
ولا شناعت فی ارادت المعنی ثانی، اور معنی ثانی کے مراد لینے پر بھی کوئی قباحت نہیں ہے، سوا انہ لا یصدق علی المنع، سوا اس کے کہ بحث کی تعریف معنی ثانی صادق نہیں آئے گی منع پر، وَيَصْدَقُ عَلَىٰ اثبات المعلل حکماً، اور یہ صادق آ جائے گی معلل کا کسی حکم کو ثابت کرنا استدلال سے، من غیر خصم یخاصمہ، بغیر کسی خصم کے جو فی الحال اس سے مقابلہ کرے۔ اما الاول، لیکن مناظرے کا پہلا معنی، فلا یلیق ارادتہ، تو اس کا مراد لینا لائق نہیں ہے، لأنہ یصدق علی کل حکم، کیونکہ بحث کا پہلا معنی ہر حکم پر صادق آئے گا جو ذہن میں ہو، او فی المقال، یا کیا ہے مقال میں ہو۔ بچوں یاد رکھو، مصنف نے کہا بعدو، اعتراض یہ ہے کہ جب بعدو ظروف زمانیہ میں سے ہے تو اس کا کوئی عامل بھی ہونا چاہیے، تو اس کا عامل کون ہے؟ تو سارے نے جواب دیا دیتے ہوئے کہا کہ اس کا عامل فعل اشیرو ہے، جو بعد والے اس میں اشارہ حاضہی سے مفہوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حاضہی قواعد البحث، یہ بحث کے قواعد ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ دیگر مصنفین بعدوں کے بعد فا لاتے ہیں، تو ماتن نے یہاں فا کا لانا کیوں چھوڑ دیا؟ جواب یہ ہے، سارے کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ فعل کے لانے میں تکلفات ہیں، ان سے بچنے کے لیے ماتن نے فا کو ترک کر دیا۔ جواب کی تفصیل یہ ہے کہ اگر یہاں فا کو ذکر کیا جاتا تو اعتراض ہوتا کہ حرف فا یا تو اما کے جواب میں آتا ہے، اور یہاں تو اما نہیں، لہذا یہاں فا کو کیوں لائے؟ تو جواباً تکلف کرنا پڑتا کہ توہم اما کی وجہ سے۔ پھر یاد رہے کہ توہم اما کی تفسیر میں دو احتمال ہے، ایک توہم اما کی تفسیر جو صحیح ہے، اور دوسرا توہم اما کی تفسیر غلط ہے۔ تو توہم اما کی ایک تفسیر یہ ہے کہ مصنف کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ما قبل اما کو ذکر نہیں کیا، لیکن مصنف یہ خیال کرتا ہے کہ جب طالب علم اس مقام پر پہنچتا ہے تو طالب علم کے ذہن میں اما کا خیال آ جاتا ہے، کیونکہ اکثر بعدوں سے پہلے اما ہوتا ہے، تو مصنف طالب علم کے تصور کی رعایت کرتے ہوئے فا کو ذکر کر دیتا ہے۔ تو متوہم در حقیقت مصنف ہی ہے، اور توہم اما کی یہ تفسیر درست ہے۔ توہم اما کی دوسری تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ مصنف کو یہ وہم پڑا کہ اس نے ما قبل اما کو ذکر کر دیا ہے، اس لیے اس نے جواب میں فا کو ذکر کر دیا، حالانکہ اس نے ما قبل اما کو ذکر نہیں کیا ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگرچہ متوہم مصنفی ہی بنتے ہیں، مگر یہ تفسیر درست نہیں، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مصنف کو اتنا پتہ بھی نہیں کہ صرف ایک لفظ بعدوں سے پہلے اس نے اما لکھا ہے یا نہیں۔ مصنف کے بارے میں یہ انتہائی گھٹیا تصور ہے۔ بہرصورت چونکہ اما کے بغیر فا لانے کی صورت میں انسان توہم متوہم کا محتاج ہوتا ہے، اور یہ محض تکلف ہے، تو اس لیے مصنف نے تکلف سے بچنے کے لیے فا کو ترک کر دیا۔
بچوں یاد رکھو یہ کتاب منابع رشیدیہ ہے. میں ابو سفیان استاد دارالقدیم نواز بول رہا ہوں. مصنف کا قول والبحث فی اللغت. متن میں چونکہ بحث کا لفظ آیا ہے سارے اس کا ایک لغوی اور 3 اصطلاحی معنی بتاتے ہوئے یہ بتائیں گے یہاں کون سا اصطلاحی معنی مراد لیا جا سکتا ہے اور کون سا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا ہے اور کیوں. تو بحث کا لغوی معنی تتبع اور تلاش کے ہیں. اب پہلا اصطلاحی معنی ایک شے کا دوسرے شے پر حمل کرنا ہے اور دوسرا اصطلاحی معنی ہے نسبت تامہ خبریہ کو دلیل سے ثابت کرنا ہے. تیسرا اصطلاحی معنی ہے مناظرہ. قولہ سارے کا قول والمراد ہا ہونا سے سارے یہ بتاتے ہیں یہاں تیسرا معنی مناظرہ بھی مراد ہے. اس کا قرینہ یہاں مناظرہ ہی میں گفتگو کا ہونا ہے. اور سارے نے کہا قولہ لا صنعت فی ارادۃ المعنی الثانی. اور معنی ثانی کی مراد لینے میں کوئی قباحت نہیں. معنی ثانی کیا تھا؟ نسبت تامہ خبریہ کو دلیل سے ثابت کرنا. اس معنی کے مراد لینے میں بھی کوئی قباحت نہیں. یعنی بحث کا دوسرا مراد لینے میں کوئی قباحت نہیں مگر اس میں 2 طرح کا کمزوری ہے. دوسرا معنی یہی ہے کہ دلیل سے نسبت تامہ خبریہ کو ثابت کرنا ہے اور مناظرے میں بھی یہی ہوتا ہے. قولہ انہ لا یصدق علی المنع. سارے یہاں سے ذوف کی ایک وجہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر بحث کا دوسرا اصطلاحی معنی مراد لیا جائے تو بحث کی تعریف جامع اور معنی نہ ہوگی. جامع اس طرح نہیں ہوگی کہ مناظرہ کی ایک اصطلاحی معنی بھی ہے اور یہ تعریف معنی پر صادق نہیں آتی کیونکہ معنی اپنے مخالف کے مدعا اور مضروب پر دلیل کے مقدمات سے کسی مقدمے معینہ پر دلیل طلب کرتا ہے. اب منع میں طلب الدلیل ہوا اس لیے تعریف منع پر صادق نہیں آئی. بحث کا دوسرا معنی اثبات الدلیل ہے. میر محسی کہتے ہیں بحث کی دوسری تعریف مواخذہ بالطلب ہے اور تصحیح نقل پر صادق نہیں آتی. لہذا بحث کی تعریف جامع افراد نہیں ہوئی اس لیے دوسری تعریف میں ذوف ہے. وَيَصْدَقُ عَلَىٰ اثبات المعلل. یہاں سارے بحث کا دوسرا معنی مراد لینے کی ذوف کی وجہ بتاتے ہیں. اگر بحث کا دوسرا معنی مراد لیا جائے تو بحث کی تعریف غیر کے داخل ہونے سے معنی نہیں ہوگی کیونکہ اگر کوئی اپنے دل میں کسی دعوے کا تصور کرتے ہوئے دل میں اس پر دلیل قائم کر لیتا ہے تو اب یہاں اس بات دلیل تو ہے مگر خصم اور مد مقابل کے بغیر ہی ہے. تو اب یہ مناظرہ تو نہیں ہے کیونکہ مناظرے میں خصم ہوتا ہے لیکن یہ دلیل مناظرے پر صادق آ رہی ہے. لہذا یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہوئی. مصنف کا قول اما الاول فلا یلیق ارادتہ. یہاں سے سارے یہ بتاتے ہیں کہ بحث کا معنی مراد لینا بھی مناسب نہیں. پہلا معنی مراد لینا مناسب نہیں کیونکہ پہلا معنی حمل الشیء علی الشیء اور حمل بدیہیات اولیہ میں بھی ہوتا ہے اور نظریات میں. تو اب یہ معنی ہوگا یہ قواعد بحث ہیں بدیہیات اور نظریات کے. حالانکہ قواعد تو صرف نظریات کے ہوتے ہیں بدیہیات کے قواعد تو نہیں ہوتے. نیز یہ تعریف قضیہ معقولہ اور قضیہ مقولہ
دونوں پر صادق آئے گی، حالانکہ بحث قضیہ مقولہ اور مقال میں ہوتی ہے، نہ کہ قضیہ معقولہ میں۔ بچوں یاد رکھو، میں ابو سفیان استاد دارالعلوم گری نواز بول رہا ہوں۔ یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ اما الاول فلا یلیق ارادتہ، یہاں سے شاعر یہ بتاتے ہیں کہ بحث کا پہلا معنی مراد لینا بھی مناسب نہیں، کیونکہ پہلا معنی ہے حمل الشیء علی شیء۔ حمل بدیہیات اولیہ میں بھی ہوتا ہے، نظریات میں بھی۔ تو اب یہ معنی ہوں گے، یہ قواعد بحث ہیں بدیہیات اور نظریات کے، حالانکہ قواعد تو صرف نظریات کے ہوتے ہیں، بدیہیات کے تو قواعد نہیں ہوتے۔ نیل یہ تعریف قضیہ معقولہ اور مقولہ دونوں پر صادق آئیں گے، حالانکہ بحث قضیہ مقولہ اور مقال میں ہوتی ہے، نہ کہ قضیہ معقولہ میں۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا متضمنۃ، اغراض سارے کے اغراض میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ترکیب بتانا بھی ہے، اس لیے شاعر نے متضمنۃ کی دو ترکیبیں بتائی۔ پہلی ترکیب یہ ہے کہ اس کا تعلق قواعد کے ساتھ ہے، اور یہ حاضی کی دوسری خبر ہے، یعنی حاضی متضمن کے لیے، اور معنی یہ ہوگا کہ یہ بحث کے قواعد ہیں جو ان امور کو متضمن ہیں کہ فن مناظرہ میں جس کا استحضار ضروری ہے۔ اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ یہ منسوب ہے اور قواعد سے حال واقع ہے۔ قال لما قولہ، یا اے امور، قال لما قولہ اے امور، شاعر کی اس عبارت کی دو غرضیں ہیں۔ پہلی غرض یہ ہے کہ لما میں ما موصولہ ہے، اس میں ابہام ہوتا ہے، تو شاعر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ما سے مراد امور ہیں، اور دوسری غرض در حقیقت ایک اعتراض کا جواب دینا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ماتن نے بعد استحضارہا تحریر کیا ہے، تو اس میں حاضرہا ضمیر مؤنث، اس میں ضمیر مؤنث، اس کا مرجع ما ہے۔ بعد استحضارہا میں ہا ضمیر مؤنث ہے، اس کا مرجع ما ہے، اور لفظ ما مذکر ہے، لہذا راجع اور مرجع میں مطابقت نہ ہوئی۔ جواب تو شاعر نے امور سے اس کا جواب دیا کہ ما میں دو اعتبار ہیں، ایک لفظ کا اور دوسرا معنی کا۔ تو ما لفظاً مذکر ہے لیکن معنی مذکر نہیں، کیونکہ ما سے مراد امور ہیں، اور امور جمع ہے، جمع کی طرف بتاویل جماعت مؤنث کی ضمیر لوٹنا درست ہے، لہذا راجع اور مرجع میں مطابقت ہے۔ قولہ ہوا علم یصرف بہ، اعتراض، ماتن خود بعد میں مناظرہ کی تعریف کر رہے ہیں، تو شاعر کو تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر اعتراض پڑتا ہے۔ اعتراض یہ پڑتا ہے کہ ماتن خود بعد میں مناظرہ کی تعریف
کریں گے ہی اور کر رہے ہیں تو سارے کو تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک فن مناظرہ ہے اور دوسری بات مناظرہ ہے۔ شاعر نے علم مناظرہ کی تعریف کی ہے، نہ کہ مناظرہ کی، کیونکہ مناظرہ تو متخاصمین کے درمیان فعل ہوتا ہے، نہ کہ علم۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہوئی ہے، ایک فن مناظرہ، دوسرا مناظرہ۔ سارے نے علم مناظرہ کی تعریف کی، نہ کہ مناظرہ کی، کیونکہ مناظرہ تو متخاصمین کے درمیان فعل ہوتا ہے، نہ کہ علم۔ تو علم مناظرہ اسے کہتے ہیں جس سے اس بات مطلوب مال خصم یا مطلوب کی نفی یا مطلوب کی دلیل کی نفی کے طریقوں کی کیفیت معلوم ہو۔ قال الباحث عن کیفیت البحث، الباحث عن کیفیت البحث، باحث یہ فن مناظرہ کی صفت ہے۔ تو اب یہ معنی ہوگا کہ فن مناظرہ کیفیت بحث سے بحث کرنے والا ہے کو کہتے ہیں۔ ماتن نے علم مناظرہ کی جو تعریف کی ہے اس سے علم مناظرہ کا موضوع اور غرض بھی معلوم ہو گئے، کیونکہ جس کے احوال اور کیفیت سے بحث ہو وہ موضوع ہوتا ہے۔ تو یہاں جب بحث کی کیفیت سے بحث ہے، بحث کی کیفیت سے بحث ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ علم مناظرہ کا موضوع بحث ہے۔ قولو من کونہ صحیحا، یہاں سارے نے بحث کی نوعیت بتا دی کہ بحث سے بحث اس لحاظ سے ہوگی کہ یہ بحث صحیح ہے یا سقیم و غلط، یا یہ بحث قابل سماع ہے یا ناقابل سماع۔ مصنف نے کہا صیانتاً للذہن یعنی دلالت، ذہن کو گمراہی سے بچاتے ہوئے۔ تو ماتن کی عبارت سے علم مناظرہ کی غرض بھی معلوم ہو گئی، کیونکہ بحث کی کیفیت سے بحث ذہن کو غلطی اور گمراہی سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔